اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون وقالوا اآلہتنا خیر ام ہو ما ضربوہ لک الا جدلا بل ہم قوم خصمون ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقیم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم هل ينظرون الا الساعة ان تأتیہم بغتۃ وهم لا یشعرون الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ زخرف کا رکوع ہے۔ جیسا کہ اس سورت کے شروع میں ذکر کیا گیا تھا کہ یہ حوامیم میں چوتھی سورت ہے، اور اس سورت میں معاشی حوالے سے سرمایہ پرستی اور دولت جمع کرنے کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ کتاب مقدس قرآن حکیم کی قسم اٹھا کر والکتاب المبین کہہ کر یہ بات واضح کی تھی کہ یہ قرآن حکیم عربی زبان میں نازل ہوا ہے، کیونکہ اس کے پہلے مخاطب عربی ہیں، اور اس لیے یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے تاکہ تم عقل مند بنو۔ عقل و شعور کا تقاضا یہ ہے کہ انسان مالیاتی ڈسپلن قائم کرے، اجتماعیت کا حصہ دار بنے، اور کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیمات کی پیروی کرے۔ اس پر دلائل چل رہے تھے۔ گزشتہ رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا کہ کیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس دور کے فرعون جو سرمایہ پرست اور مال و دولت جمع کرنے والا تھا اس کی طرف بھیجا تھا۔ اس نے جس طریقے سے مال و دولت جمع کی اور پھر موسیٰ علیہ السلام پر تنقید کی کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اتنی بڑی سیاسی طاقت ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اس کے خیال کے مطابق غلام قوم کے فرد ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہیں، زبان میں لکنت کی وجہ سے صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکتے، اور ان کے پاس کوئی مال و دولت اور خزانہ بھی نہیں ہے۔ اس طرح اپنی قوم کو بے وقوف بنایا۔ فاستخف قومہ، اپنی قوم کو بے عقل بنایا، ان کی رائے کی توہین کی، تو اللہ نے اس پر انتقام ان سے لیا اور تمام کو بحیرہ قلزم میں غرق کر دیا۔ ایسے ہی یہ مکے والوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس رکوع میں گفتگو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر یہ مکے کے لوگ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ انکم وما تعبدون فی من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو
یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے۔ قریشیوں کو یہ بات بڑی ناگوار لگی، بہت چیخے چلائے کہ دیکھو جی، ہمیں بھی اور ہمارے معبودوں کو جہنم کا حصہ بنا دیا۔ اگر دنیا میں انسانوں نے اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی ہے وہ جہنم میں ہے، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے۔ یہ ان کا اعتراض تھا، اسی کو قرآن حکیم نے یہاں بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضور کے سامنے رکھی کہ ہمارے خدا جن کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جنہیں تم رسول کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام، ان کی بھی لوگ پوجا کرتے ہیں تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر کیا فرق ہے ہمارے خداؤں کے بارے میں اور عیسیٰ کے بارے میں؟ آلہتنا خیر ام ہو، تو یہ اگلا سوال انہوں نے کر دیا۔ تو قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ سرمایہ پرستی میں ڈوبے ہوئے لوگ، ان کے دماغوں پر چربی چڑھی ہوئی ہے دولت اور مال اکٹھا کرنے کی، تو اس طرح کی فضول اور لغو باتیں چھیڑتے ہیں۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے ہیں۔ اگر کوئی جاہل اور احمق عیسائیوں کے کچھ فرقے اگر ان کی پرستش کی بات کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کی غلطی ہے، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ اس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام پر اس طرح کی بات کی جائے۔ دونوں کے فرق و امتیاز کو سمجھنا عقل و شعور کے تقاضوں میں سے ایک اہم ترین تقاضا ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل اس رکوع میں بیان کی گئی ہے۔ ولما ضرب، جب مثال بیان کی گئی آگے، مثلاً ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی جب یہ مثال دی گئی تو تیری قوم بڑی چیختی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، اذا قومک منہ یصدون، تبھی تیری قوم عیسیٰ علیہ السلام کے نام لینے پر بہت چیختی اور چلاتی ہے، شور شرابہ مچاتی ہے۔ اور یہ لوگ مکے والے کہتے ہیں، قالوا آلہتنا خیر ام ہو، کیا ہمارے خداؤں جن کو تم برا بھلا کہتے ہو وہ بہتر نہیں ہے، یا وہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو تم اچھا کہتے ہو؟ تو تم عیسیٰ کو اچھا کہتے ہو حالانکہ عیسیٰ کی بھی پوجا کی گئی، اور ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہو۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہمارے خدا زیادہ بہتر ہے۔ قرآن حکیم نے اس احمقانہ بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، ما ضربوہ لک الا جدلا، یہ آپ کے سامنے سوائے جھگڑا کھڑا کرنے کے اور کوئی بات بیان نہیں کر رہے۔ حالانکہ انہیں بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ کچھ جاہل احمق اگر انہیں اللہ کا بیٹا یا اللہ قرار دے کر ان کی پوجا کرتے ہیں تو یہ لوگوں کا فعل ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے دوسری جگہ پورا ایک رکوع نازل کیا کہ قیامت کے دن تمام لوگ اپنے اپنے خداؤں کے ساتھ آئیں گے، تو جو لوگ عیسیٰ کو پوجتے بھی ہوں گے تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم اور تمہاری ماں نے یہ بات کہی تھی ان انسانوں سے کہ ہماری پوجا کرو؟ پورا رکوع اس پر نازل کیا ہے۔ وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پوری تقریر موجود ہے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جب تک وہاں رہا دنیا میں تو کبھی میں نے ایسی بات کسی سے نہیں کہی۔ میں نے تو تمام لوگوں کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا ہے، اور جب میں دنیا سے چلا آیا تو اے اللہ میاں تو خود نگران تھا وہاں، کنت علیہم شہید، تو خود ان کے اوپر نگران تھا، میں تو وہاں موجود ہی نہیں تھا، تو میں کب یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں خدا ہوں یا میری ماں خدا ہے اور ہماری پوجا کرو؟ قرآن کہتا ہے بل ہم قوم خصمون، یہ مکے کے ظالم لوگ دراصل جھگڑالو ہیں،
بلا وجہ کا جھگڑا کھڑا کرتے ہیں۔ کہاں عیسیٰ علیہ السلام اور کہاں ان کے یہ پتھر کے بت، کوئی نسبت نہیں ہے۔ یہ نسبت خاک را بعالم پاک، فرق اور امتیاز اندھے کو بھی نظر آتا ہے، لیکن اے نبی آپ کے ساتھ یہ جھگڑا کرنا چاہتے ہیں۔ بات سن لو اچھی طرح، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف اللہ کے بندے تھے، عبد، کبھی نہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا اور نہ ہی یہ کہا کہ مجھے تم خدا کے طور پر تسلیم کرو۔ وہ ایک بندے تھے، انعمنا علیہ، ہم نے ان پر خاص انعام کیا تھا۔ اور وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال اور ایک نمونہ قرار دیا تھا کہ بغیر باپ کے بھی بیٹا پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ بطور مثال کے، بطور نشانی کے، ہم نے بنی اسرائیل کے سامنے ایک نمونہ اور معیار قائم کیا تھا۔ جب مادیت پرستی عروج پر تھی، یہودیت کی مسخ شدہ شکل بنی اسرائیل پر مسلط تھی، تو اس کے مقابلے میں اللہ نے اپنے قدرت کا اظہار کیا کہ بغیر باپ کے اللہ نے ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی، تو ایک مثال بنائی ہم نے بنی اسرائیل کے لیے۔ اور یاد رکھو، اللہ کہتے ہیں ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ، تم میں سے ہی ہم فرشتے بنا سکتے ہیں، تمہاری نسل میں سے بھی فرشتے پیدا کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں۔ ہماری قدرت یہ ہے۔ تمہارا خیال یہ ہوگا کہ انسان سے انسان ہی پیدا ہو، دنیا کا دستور اور نظام تو ہم نے یہی بنایا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں اگر ہم چاہیں تو صرف اور صرف ملکیت کے حامل فرشتوں جیسے انسان، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ تم میں سے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی قدرت کا ایک شاہکار پیش کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نمونہ ہے وہ۔ ملائکۃ فی الارض یخلفون، تمہاری جگہ پر وہ فرشتے اس زمین پر خلیفہ بن کر رہے ہیں۔ اگر تم نے خلافت اور حکومت کی ان ذمہ داریوں کو درست تناظر میں نہیں سمجھا اور قرآنی احکامات تسلیم کر کے اس کا نظام نہیں بنایا، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ تمہاری جگہ فرشتے لے آئیں اور انہیں اپنا خلیفہ بنا لیں۔ ہر طرح کی طاقت اور قدرت ہے۔ مفسرین نے دو طرح سے اس آیت کی تشریح کی ہے، یا تو یہ کہ تمہاری نسل میں سے ہی فرشتے پیدا کر دیں، یہ قدرت بھی ہمیں حاصل ہے، یا تمہارا صفایا کر دیں تمہارے بدلے میں، بدلا منکم، تمہاری جگہ تمہیں فنا و تباہ و برباد کر دیں اور تمہاری جگہ پر فرشتے لے آئیں زمین میں۔ یہ ہماری طاقت اور قدرت کا اظہار ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہو ضمیر کا مرجع کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور کچھ لوگوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے۔ تو یہ نشانی ہے قیامت کی، یہ نشانی ہے مولانا سندھی فرماتے ہیں انقلاب کی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی منسوب ہو تو عیسیٰ علیہ السلام نے تورات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی آمد اور قیامت کے امور بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آئے گا اور جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ تورات کی پیشین گوئی ہے جو قرآن میں بھی اللہ نے بیان کر دی اور آج تورات میں بھی موجود ہے۔ تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آخری نبی کی آمد، دنیا میں اس بات کا اعلان تھا کہ اب قیامت قریب ہے۔ اور ایک الساعہ وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب کے طور پر برپا کیا، غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک
یہ بھی تو قیامت تھی مکے والوں کے لیے خاص طور پر، اور پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں قیصر و کسریٰ پر قیامت برپا ہوئی۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کا علم دینے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے آخری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بیان کی ہے، اور اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو حضور نے فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ تو خود دنیا میں انقلاب برپا کیا جو دنیاوی قیامت ہے مکے والوں کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نے نہیں آنا، اور پھر قیامت برپا ہونی ہے۔ فلا تمترن بہا، اس قیامت اور اس انقلاب کے بارے میں شک میں مبتلا مت ہو، یہ ضرور آ کر رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ پیشین گوئی کی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ پیشین گوئی کی ہے۔ واتبعون، اور میری اتباع کرو، میں جو کہتا ہوں اس پیغام کو مانو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، اس میں کوئی کجی نہیں، بالکل مستقیم، کوئی انحراف اس کے اندر نہیں پایا جاتا۔ یاد رکھو وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان تمہارا راستہ مت روکے، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس لیے کہ وہ تمہارا واضح دشمن ہے، اس لیے شیطان کو دشمن سمجھ کر تمہیں سچائی اور سیدھے راستے نہ روک دے۔ سیدھے راستے سے رک گئے تو دنیا کا عذاب اور آخرت کے عذاب کے مستحق۔ دیکھو سنو، وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَیِّنَاتِ، جب عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر دنیا میں آئے، قال، تو انہوں نے بنی اسرائیل سے یہ بات کہی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر یہاں پر نقل کی جا رہی ہے، انہوں نے یہ بات واضح طور پر کہی کہ قد جئتکم بالحکمۃ، میں تمہارے پاس حکمت آمیز سچی باتیں لے کر آیا ہوں، ان میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے، یہ عقل و شعور پر مبنی حکمت عملی کی کسوٹی پر پورا اترنے والی باتیں ہیں، اس میں کوئی جھول نہیں، کوئی ابہام نہیں۔ اور میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ میں تمہارے لیے بیان کر دوں بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، بعض وہ امور جن میں تم اختلاف کرتے ہو، جن جن باتوں میں تمہارا اختلاف ہے، یہودیوں کی سرمایہ پرستی، یہودیوں کی غلط حرکات، آیات تورات کو چند ٹکوں کے عوض فروخت کر دینا، حق و باطل میں تلبیس پیدا کر دینا، ظلم اور تکبر اختیار کرنا، انسانوں کو غربت میں دھکیلنا، ان کے مال و دولت پر قبضہ کرنا، اس میں جو تم جھگڑ رہے ہو، تم نے جو طبقات بنا لیے ہیں، تم نے جو خرابیاں پیدا کی ہیں، میں اسے کھول کر بیان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور وہی بات جو پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، خود اللہ نے نفی کی ہے کہ رحمت ربک خیر مما یجمعون، کہ تیرے رب کی رحمت بہتر ہے اس مال و دولت سے جو تم جمع کر رہے ہو۔ تو سرمایہ پرستی کے خلاف بڑی واضح گفتگو عیسیٰ علیہ السلام کی آج بھی تورات میں موجود ہے۔ سود خوری، بد دیانتی، کم تولنے، کم ناپنے، مال و دولت کو جمع کرنے، ان تمام کی جتنی شدید مذمت عیسیٰ علیہ السلام نے کی ہے، کسی اور نے نہیں کی۔ اس لیے میں خوب کھول کر تمہارے سامنے بیان کروں جن باتوں پہ تم نے اختلافات پیدا کر لیے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور وَأَطِیعُونِی، میری اطاعت کرو، میرے احکامات کو مانو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی ہے، ان اللہ هو ربی وربکم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر کرتے ہوئے یہ بات بھی فرمائی
کہ بے شک اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب بھی ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، فَاعْبُدُوهُ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے بالکل، اس میں کسی قسم کی کجی نہیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات واضح کی تھی پیچھے اور فرمایا تھا ھذا صراط مستقیم، وہی جملہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دہرایا کہ میرا رب اور تمہارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے جس کی تمہیں اطاعت کرنی ہے۔ لیکن پھر ہوا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد فاختلف الاحزاب من بینہم، فرقے اور گروہ بن گئے اور ان میں پھر لڑائیاں شروع ہو گئی۔ یہودیت اپنے فرقے کے دائرے پہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کا تذکرہ کرنے لگی، پھر اور جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو اختیار کرنے لگے۔ کسی نے عیسیٰ کو بیٹا قرار دیا اللہ کا، کسی نے کہا کہ نہیں وہ تو خود ہی خدا ہے، جس کی تفصیلات پیچھے چھٹے پارے میں گزر چکی ہیں، کہ کسی نے کہا ہو اللہ، وہی رب ہے، وہی اللہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم ہی خدا ہے، دوسرے نے کہا نہیں ثالث ثلاثہ ہے، تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن حکیم نے اس پورے کا تذکرہ کر کے کہا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ، ہلاکت اور تباہی ہے ظالموں کے لیے ایک ایسے عذاب کی جو دردناک ترین دن میں ان پر آئے گا، ایسا عذاب یومن علیم جس میں بہت ہی خوفناک صورتحال ہوگی۔ دنیا میں یہ عذاب علیم مکے والوں کے بڑے بڑے سرداروں پر بدر میں نازل ہوا، فتح مکہ کی صورت میں آیا، اور آخرت میں حشر کا میدان جہاں اذیت اور تکلیف انتہائی خوفناک ہوگی ان لوگوں کے لیے جو ان احکامات کا اور سیدھے راستے کا انکار کرنے والے ہیں۔ قرآن حکیم یہ تمام باتیں بیان کر کے مکی صورت ہے اور مکہ کے سرمایہ داروں کو، ابو جہل، عتبہ، شیبہ کو تنبیہ کر رہا ہے کہ هل ينظرون الا الساعة، اب اتنی واضح دلائل آنے کے باوجود بھی کیا یہ اب صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ اب ان کے خلاف براہ راست ہم اقدام کریں، دنیا میں انہیں راستے سے ہٹائیں۔ قرآن کہتا ہے هل ينظرون الا الساعة، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر صرف قیامت کا، انقلاب کا، کہ ان تأتیہم بغتۃ، کہ اچانک وہ آئے اور وہم لا یشعرون، اور ان کے دائرہ شعور میں خیال تک بھی نہ ہو کہ یہ قیامت آ گئی۔ مکے کے یہ سردار جب بدر کے لیے حضور سے مقابلے کے لیے مکہ سے نکلے تھے تو ان کے تو حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا۔ بڑے کر و فر، بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ ابو جہل تمام سرداروں کو لے کر بدر کی طرف جا رہا تھا کہ آج کے دن یہ چھوٹی سی جماعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس کو ہم ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے۔ ان کے پاس نہ اسلحہ نہ کچھ، اور بے سر و سامانی کی حالت میں 313 ہم مسلح کیل کانٹے سے لیس اور بڑے بڑے سورما اور طاقتور لوگ ہمارے ساتھ، تو ان کے تو حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا۔ لیکن جب بدر میں ان پر قیامت ٹوٹی تو جو ان کے دماغ اور خیال میں بھی نہیں تھی وہ ان پر اچانک آئی اور بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے یا گرفتار ہو گئے۔ تو قرآن کہتا ہے اب اسی انقلاب کا یہ انتظار کر رہے ہیں، یا وہ قیامت جو اچانک آئے گی، جو تمام کائنات پر، تمام انسانوں پر، کرۂ ارض پر۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جب یہ عذاب آئے گا، یہ انقلاب برپا ہوگا، یا قیامت کا یہ حشر کا دن ہوگا،
تو گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ الاخلاء خلیل کی جمع ہے، خلیل وہ دوست جس کی دلی یاری، دلی تعلق ہوتا ہے۔ ابراہیم کو خلیل اللہ بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی محبت اور عشق میں اللہ کے ساتھ سچا تعلق اور نسبت رکھنے والے تھے۔ تو جتنے آپس کے خلیل ہیں، گہرے دوست ہیں، وہ اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقین کے۔ متقی لوگوں کی جو اللہ کے ساتھ خلت ہے، یا دنیا میں انسانوں کی تقوی اور عدل و انصاف اور ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جو محبت کا تعلق اور دوستی کا تعلق ہے وہ تو باقی رہے گا، لیکن باقی سب کی یاریاں دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، سب کو اپنے اپنی فکر لاحق ہوگی۔ دنیا میں کسی نے اگر صرف اللہ کے لیے دوست بنائے ہیں تو ان دوستوں کی دوستی تو برقرار رہے گی، وہ تو اپنی اجتماعیت کے ساتھ جس کے بھی وہ دوست ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو حضور کے ساتھ، صحابہ سے ہے ان کے ساتھ، اپنے اپنے دور کے اولیاء اللہ کے ساتھ، جس جس کے ساتھ بھی جس درجے کی جس کو محبت ہوگی وہ باقی رہے گی، لیکن ان لوگوں کی محبت ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گی۔ تو اب مکے والے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ان کی مثال بیان کر کے اپنی بت پرستی کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ تمہارے ان بتوں کے نتیجے میں تو تم سرمایہ پرستی اختیار کر رہے ہو۔ کہاں عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے سرمایہ داری کے خلاف گفتگو کی، جنہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ مال و دولت کے جمع کرنے پر پابندی لگائی، تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے بندے اور سرمایہ پرستی کی مذمت کرنے والے ہیں، ان کی کیا نسبت ہے تمہارے ان جھوٹے خداؤں سے؟ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے کہ تم بھی اور تمہارے یہ جھوٹے خدا جہنم کا ایندھن بنیں گے، یہ تمہارے خداؤں کے بارے میں ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے۔ فرق اور امتیاز سمجھو، عقل سے کام لو۔ اب اگر نہیں مانتے تو اب تم صرف قیامت کے منتظر ہو اور قیامت آیا چاہتی ہے۔ یہاں تک قرآن حکیم نے انبیاء کے واقعات، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے تناظر میں گفتگو کی ہے، اور اب آگے آخری رکوع ہے جو اس سورت کا، اس میں ان متقین کا تذکرہ کیا ہے، ان کے لیے کیا کیا انعامات ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کیسے حاصل ہوگی، اس کی تفصیلات اگلے رکوع میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔